اب آخری ایک بات جو ہم نے بعض کتابوں میں پڑھی، بعض بزرگوں سے سنی، اور وہ بڑی ہی سبق آموز ہے، اس لیے آج اخیر میں وہ بھی عرض کر دیں، جس کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام ہی سے۔ درود پاک سنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ روایت یوں ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی تو اپنے ماننے والوں سے سب سے بتا دیا تھا کہ یہ قریب طوفان آنے والا ہے، عذاب آنے والا ہے، سیلاب آئے گا، بچے گا وہی جو میری کشتی میں آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو بتا دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، سب ایسا تو تھا نہیں کہ ایک ہی محلے ایک ہی گاؤں میں بستے تھے، روئے زمین پر کافی دور دور تھے۔ ایسے نے سب کو بتا دیا تھا۔ اللہ کی شان، ایک بوڑھی عورت اکیلے بہت دور کسی جنگل میں کسی علاقے میں رہتی تھی، تنہا تھی، وہ بیچاری تنہائی کا شکار تھی، جھوپڑی تھی، جھوپڑی میں رہا کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے وہاں بھی پیغام پہنچا دیا، کہہ دیا تھا بڑی بھی تو سیلاب آئے گا، میں خبر بھیجوں گا، تو جس کے ساتھ بھیجوں گا اس کے ساتھ آ جانا۔ اب اللہ کی شان، اللہ کو اپنی قدرت کا جلوہ دکھانا تھا۔ عذاب شروع ہوا تو وہ جو اس میں عجلت ہوئی، تیز رفتاری یا جلدی جلدی کام کاج کرنے میں، جن لوگوں کو بلا سکے بلائے، سب آ گئے، سب آ گئے، سب آ گئے۔ اللہ کی شان کا حضرت نوح علیہ السلام کا ذہن اس بڑھیا کی طرف گیا نہیں، اور یہ سیلاب آیا بھی، طوفان گیا بھی، سب لوگ اترے بھی، اور 6 ماہ کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو یاد آئی کہ ارے سب تو آ گئے، وہ بوڑھی خاتون رہ گئی، بڑی بھی کشتی میں نہیں آ سکی۔ فکر لاحق ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام شتابی کے ساتھ وہاں پہنچے، جلد جلد سفر کرتے ہوئے وہاں پہنچے تو وہاں گئے، دیکھا کہ جھوپڑی ویسے کہ ویسے ہی ویسے ہی جھوپڑی آباد ہے۔ باہر سے آواز دی تو بڑی بیوی اندر سے کہا کون؟ کہا میں نوح تمہارا نبی۔ تو اندر سے کہتی کیا سیلاب آنے والا ہے؟ خبر آ گئی، خبر دینے آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ملاقات کی اور کہا ساری خوبیاں اس اللہ کے لیے، قدرت والا وہ جسے ڈبوئے کوئی بچا نہیں سکتا، وہ جسے بچائے اسے کوئی ڈبو نہیں سکتا۔ طوفان آیا بھی، گیا بھی، ساری دنیا فنا بھی ہوئی، لیکن اے خدا تیری شان بڑی نرالی ہے، تو اگر بچانا چاہے تو اس جھوپڑی میں بھی طوفان نوح سے بڑھیا کو بچا دے۔ یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے ایمان والو، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، کتنی بھی مشکلات میں رہو، کہیں بھی پھنس جاؤ، اگر اللہ بچائے تو کوئی مار نہیں سکتا، اللہ حفاظت فرمائے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہماری دانت 32 ہیں، نوکدار ہیں، سخت ہیں، ہڈی والے، جتنے سخت دانت ہوتے ہیں اتنی سخت پورے بدن کی ہڈی کہیں کتنی سخت نہیں، اور ان 32 دانتوں کے درمیان بالکل ملائم و نرم زبان ہے۔ 32 دانتوں کے بیچ ایک نرم زبان، لیکن ان 32 دانتوں کے بیچ زبان کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ ہم تو سو جاتے ہیں اور سویا مرا ایک بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آج تک کبھی ایسا ہوا کہ سونے میں آپ کی زبان کو آپ کی دانت نے چبا دیا ہو؟ تو اس بے ہوشی میں، اس نیند میں ہماری زبان کی حفاظت کون کرتا ہے؟ وہی رب جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وہ خدا جو طوفان نوح میں بڑھیا کی جھوپڑی میں اس کو محفوظ رکھ سکتا ہے، وہ خدا ہندوستان کے مسلمانوں کو موذیوں روگیوں کے بیچ میں بھی محفوظ رکھ سکتا ہے۔